ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا عنوان ہے حسد اور جلن کی آگ۔ حسد اور جلن کی آگ جہنم بنا دیتی ہے۔ حسد وہ جلن ہے، چاہے وہ شکل میں ہو، خوبصورتی میں ہو، بالوں میں ہو، پراپرٹی میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، کسی کو دیکھ کر ہمارا اس سے ناخوش ہونا وہی جلن ہے۔ اتنا آگے بڑھ جانا کہ اس سے چھین کر مجھے دے دو، ایسا فتنہ کھڑا کر دینا۔ لیکن اس کا کنٹرول کرنا، نفس کو مارنا، اس کو دبانا، یہ مسلمان بندے کا کام ہے، فریضہ ہے۔ اسلام میں چند ایسے اعمال بتائے جو دل سے ہوتے ہیں، چند ایسے جو جسم سے ہوتے ہیں۔ دل سے ہونے والے فضل جسم سے ہونے والے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے توحید دل سے ہوتی ہے، بدن سے کی ہوئی توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت بھی مشرکین نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ سب کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں، جو کوئی فائدہ کا نہیں تھا۔ مجبوری سے کی ہوئی عبادت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ دل سے کیے گئے اعمال، تقویٰ، پرہیزگاری، استغفار، دل کے اعمال بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کا تقویٰ دل سے ہوتا ہے، اللہ کا توکل یعنی بھروسہ دل سے ہوتا ہے، تب یہ اعمال اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دل کے کچھ برے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ دل خراب کرنے والے اعمال بدن کے اعمال سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں۔ حسد انہی عمل میں سے ایک عمل ہے۔ دل کی بیماری، دل کی جلن، حسد بہت خطرناک چیز ہے۔ جس کو لگ جاتی ہے دنیا میں ہی جہنم بنا لیتا ہے۔ آخر میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ دنیا جہنمی زندگی جیتا ہے۔ جیسے کوئی اچھی گاڑی لے رہا ہے، کوئی فلیٹ بنا رہا ہے، اس سے ہم جلتے ہیں۔ کوئی اچھا پڑھتا ہے، اس کی تعلیم سے ہم جلتے ہیں۔ کسی کی اولاد اگر انسان بن گئی، ہم جلتے ہیں۔ حسد کی آگ اسی کو کہتے ہیں جو دلوں میں لگتی ہے، دنیا میں ہی جہنم بنا لیتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی جسم سے، کبھی حالات سے۔ لیکن ہم جلن کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہم اسی معاشرے میں گزر رہے ہیں۔ جو گناہ ہے وہ یہی ہے، بار بار سوچ کر خیال بناتا ہے، پھر ارادہ بن جاتا ہے، پھر کر گزرتا ہے، اور پھر وہ ایک ظلم کا روپ لے لیتا ہے جسے جلن یا جہنم بنا لیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے لیے بھی دعا کیجیے، یا اللہ مجھے بھی ایسا دے دیجیے۔ سورہ نساء آیت 54 میں اللہ نے فرمایا، دوسرے آدمیوں کی ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ سو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری حکومت بھی دی ہے۔ حسد کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، کاش کہ میرے پاس آ جاتی، دوسرا میرے کو ملے نہ ملے اس سے تو چھن جانا چاہیے۔ شہرت، عزت، مال دیکھ کر جلتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے کیوں نہیں ملتی۔ ضد رکھنا، بنا وجہ اس کے خلاف سازش کرنا، یہ حسد کی نشانی ہے۔ سامنے رہنے سے تعریف کرتے ہیں لوگ اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، یہ حسد ہے، حسد کی بنیاد ہے، یہی جلن ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والا نیچرل ڈیتھ سے پہلے ہی مر جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو دیکھ کر
جلتا ہے، سازش کرتے رہتا ہے، چال چلتے رہتا ہے، الزام لگاتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ رونا روتے ہی رہتا ہے۔ ایسا نہ کر کے صرف اللہ سے دعا کیجیے، اس سے آگے جانے کی کوشش کرو، لیکن اس کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش نہ کرو۔ ایسا نہ کر کے صرف اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے بھی اچھی طرح سے ساری نعمتیں عطا کر دے۔ ایک ڈاکٹر یہ نہیں سوچتا کہ سب مریض ہو جائیں، لیکن یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ حسد سب کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ حسد کو اچھے لوگ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، بہت عام بیماری ہے، تھوڑے لوگ تو اس سے نجات پاتے ہیں، کوئی جسم حسد کے ہی ہو سکتے ہیں۔ کمینہ آدمی حسد کو ظاہر کرتا ہے، جھوٹ بول کر، الزام دے کر، تہمت لگا کر، ٹونٹ مار کر، عزت چھین کر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عزت دار اور نیک انسان چھپاتا ہے، چھپا کر ختم کر دیتا ہے، لیکن ہوتا سب میں ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو اس کا مت چھینو، مجھے بھی ایسا دے دو۔ سورہ نساء آیت 32 میں اللہ نے فرمایا، اور تم کسی ایسے امور معاملے اور کام کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ حسد کرنے والا قیمتی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہود اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لائے کیونکہ ان کی یہ جلن تھی کہ ابو مطالب خاندان سے ہی نبی کیوں چنا، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں چنا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو حسد تھی کہ میرے خاندان سے نبی کیوں نہیں بنا۔ یہود بھی اسلام قبول نہیں کیے، یہی بیماری، یہی جلن، یہی حسد ان میں بھی تھی۔ حسد آپ کو ہر چیز سے محروم کر دے گی، موت کے پہلے موت آ جائے گی۔ خاص طور سے مردوں میں تو ہے ہی، عورتوں میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ ماں کی حسد کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بدلے ماں جلتی ہے اور بچے بھی جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رسی جب ہم تھامتے ہیں تب وہاں حسد نہیں، صرف ایمان ہونا چاہیے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد ہی وہ پہلی بنیاد ہے، آدم السلام اور ابلیس کے بیچ کا واقعہ۔ ابلیس نے حسد اور جلن کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے شیطان بنا دیا اور ایمان سے الگ کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔ جواب دیا کیا، خدا تعالیٰ متقل کا ہی عمل قبول کرتے ہیں۔ قربانی کا طریقہ جو سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ پر خرچ کرو۔ حابیل ایک اچھا خاصا دمبا لایا، اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ قابیل نے سڑی ہوئی گھاس لائی، آسمان سے آگ آئی، دمبا چلا گیا، گھاس قبول نہیں ہوئی، کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ حسد کی ہی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور اللہ نے قیامت تک اس کا جرم دے گا۔ حسد میں کچھ بھی کر جانا یہ اللہ کے لیے، اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی بہت ساری برائیاں بتائی۔ حسد کی بہت ساری وجہ بن سکتی ہے، آنے والی امتیں پچھلی اور اگلی۔ حسد، تکبر، غرور، دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، دوسروں سے بیزار ہونا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہاں تک کہ بغاوت کے بھی علامات ہوں گے جو ہم
دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ جلن، حسد، کینہ، دھوکہ، تکبر، غرور سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم بھائی بھائی کا خون کرنے پر تلے ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی بھائی آگے بڑھ رہا ہے، چھوٹا بھائی اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آخر میں بغاوت پر اتر جاتے ہیں، بربادی ہو جاتی ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، گھر گھر پریشان ہے صرف جلن اور حسد کی وجہ سے۔ روایت ہے کہ بندوں کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایمان اور حسد۔ حسد ہوگا تو ایمان نکلتا جائے گا، لوگ نعمتوں کو دیکھ کر جل جاتے ہیں۔ حسد نکال دو، فریش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ اللہ نے جب انہیں فرمایا آپ کو میں مالا مال کر دوں گا، آپ صرف حکم کیجئے، تو آپ نے فرمایا اللہ مجھے مسکین رکھ۔ یہ آپ کی چوائس تھی، ان کی چوائس، یا اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین کے ساتھ اٹھا، آخرت میں مسکین کے ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ۔ مسکین لوگ مالدار لوگ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے جو ایمان میں ہے، اس لیے کہ دنیا میں مال کی کمی سے محروم تھے، دنیا میں بہت ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے پورا کریں گے۔ حسد سے ایمان کی کمزوری ہو رہی ہے، اعمال برباد ہو رہا ہے۔ چھوڑ دیجئے یہ سب، خالی خوش رہیے، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیے، الحمدللہ بولیے، سبحان اللہ بولیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو ہم اپنے لیے حسد پسند کرتے ہیں کیا؟ تو پھر بھائی کے لیے ہم کیوں حسد پسند کرتے ہیں؟ جب اپنے لیے خراب پسند نہیں کرتے تو بھائی کے لیے کیوں خراب پسند کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو پاک، صاف، متقی، پرہیزگار، حسد اور جلن سے دور، کینہ سے دور، اللہ ان کو جنت نصیب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے دلوں کو صاف رکھیے، کینہ مت رکھیے، سوتے وقت ہر ایک کو معاف کر دیجیے، کسی کے لیے دل میں کینہ، جلن، حسد مت رکھیے۔ یہ ہماری علامات نہیں ہے، ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ کسی کا اچھا دیکھتے ہیں سر مت پٹکیے، بلکہ یہ کہیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ضرورت ہے تو یا اللہ مجھے بھی دے دے۔ حسد کی آگ نیکی کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور مشرکین جو کیے وہ بڑھتی جائے گی۔ حسد کی بنیاد بہت خراب ہے، یہ دین کو منڈ دیتی ہے۔ جیسے بال منڈوانے کے بعد کچھ دنوں تک بالکل چکنا ہو جاتا ہے، وہاں بال کا رواں نہیں دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہترین عمل ہے دلوں کو خوش رکھنا۔ حسد کی وجہ سے دین کو مت کھوئیے۔ حسد ایمان کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ رسک مت لیجیے، خطرہ مت لیجیے، بچائیے اپنے ایمان کو، دل کو کھول دیجیے، خوش ہوئیے انہی لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو آپ کے سامنے اچھا پہن رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تجارت میں ماہر ہیں، بچے اچھے عہدے میں، خوش ہوئیے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہیے، برکت کی دعا مانگیے، مجھے بھی دے دے یا اللہ، میں بھی ان کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ ہم حسد سے جی رہے ہیں۔ اہل توحید کے ختم ہونے کی وجہ حسد ہے، آپس میں برباد ہونے کی وجہ حسد ہے۔ جلن کی وجہ سے کافر کو سلام کرتے ہیں لیکن مومن کو نہیں۔ حسد کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے، حسد سب میں ہوتی ہے، یہ کلیئر ہو گیا، لیکن اس کو ختم کرنا پہلا جب کسی کی نعمت کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی کریں، کم سے کم ماشاء اللہ کہیں، اس کو برکت کی دعا کریں، خوش رہیں۔ جو اپنے مال میں اضافہ چاہے گا وہ یہ دعا ضرور کرے گا۔ اگر اچھی لگے تو اپنے لیے مانگ لو، دعا کرو یا اللہ میرے دل کو سیدھا کر، میرے دل کے حسد کو سے پاک کر،
و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔